बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 21 तारीख को ये लेक्चर ड्यू था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हदायत मिली कि ये लेक्चर ऑनलाइन होगा। तो वो इतना सडन था कि हम जूम लिंक के अरेंजमेंट में ना कर सका। तो मैंने ये अप्रोप्रिएट समझा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये सेल्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है इसको अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को इसका लिंक सेंड कर दूंगा। यू कैन वॉच इट इन योर ओन टाइम एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस बाय कमेंटिंग इन द कमेंट्स, and those who will comment, they will be marked present. The procedure would be that you just write your enrollment number and then you can ask question, or simply you can write enrollment number and you can like the video. That will be an indicator that you have understood, you have gone through the lecture, you have heard the entire video and you have seen the slides which are already there on the LMS. So that will be, this arrangement will be sufficient. In the previous semester we have done this also. And those who will comment, those who will like it, they will be marked present. Liking is not important, but you just have to tell me that you have just gone through this video, you have seen this video, and you have seen the slides and you have seen this video. Thank you very much. Now coming on to the lecture. Lecture was on capacities and parties. So the topics that we will cover in this lecture will be capacities and parties, of course, nature of minors agreement, persons of unsound mind, disqualified person, free consent, meaning and definition of free consent, effects of coercion, meaning and definition of undue influence, contract with Pardanasheen lady, difference between coercion and undue influence, meaning and definition of fraud, forms of fraud, effects of fraud, meaning and definition of misrepresentation, essentials of misrepresentation, difference between fraud and misrepresentation, loss of right on cancellation, meaning and definition of mistake. These are the topics that we will be covering. So coming on to the first of all, the capacities. Capacity in general, आप ये कह सकते हैं, capacity refers to the ability, capability or potential of an individual, organization or system to perform a certain task, function or role. It can be applied in various contexts such as human capacity, a person's ability to do something, the capacity of a machine, it is its ability to perform a task, or the capacity of a room, its ability to hold a certain number of people. Now these examples are there to tell you what capacity actually means. Now coming on to the legal capacity. Legal capacity, as you know, is different. In a legal context, capacity can refer to an individual's legal ability to make decisions or enter into a contract. For example, minor may have limited legal capacity and individuals with certain mental impairment might also have restricted capacity. You know that a minor, of course, he is a minor, cannot make decision of his own. He can make decision, but those decisions may not be wise because he is not mentally matured. And person who of unsound mind, obviously, he is also not able to make wise decision. Parties. Coming on to the parties. Parties are of different types, like political parties, you all know. The realm of politics, parties are organized groups of people who share similar political ideologies and goals. They often nominate candidates for public office, develop policy public platforms,
and engaged in political activities to influence government and public policy. Social gatherings. In a social context, parties refer to gatherings or events where people come together to celebrate, socialize, and have a good time. These can include birthday parties, holiday parties, and more. Now, legal parties. These are the parties, not legal parties. And in legal context, parties can refer to the individuals, groups, or entities involved in a legal case, such as a plaintiff or a defendant in a suit of law. Those are the parties. One is the plaintiff, the other is defendant. And in a contract, free cover, free down. The first party, the second party, or the third party. Similarly, there are business parties. In business, parties can refer to companies or individuals involved in a contract or business agreement. For example, in a business partnership, there are typically 2 or more parties. जब you form a partnership, तो वहाँ पर 2 parties हैं जिनकी वो partnership है. Now, coming on to the nature of minors agreement. The nature of an agreement involving minor is an important legal consideration. Minors are generally considered to lack the full legal capacity to enter into a certain type of contract. The goal of these rules is to protect minors from making legal commitments that they may not fully understand or that may not be in their best interest. While minors can often void contract, they are still held accountable for their actions and they can face consequences for fraud or misrepresentation. Now you see, the minor is obviously a minor, and take the example of, let's say, marriage. Nowadays the law has been passed where the minor cannot contract a marriage, but in the previous days they used to marry the minors, and at time now a girl can file a suit for rectification of marriage on the plea that she was not major when his marriage was contracted. Now she is matured enough, now she can file a suit for rectification of that marriage. Now similarly, other contracts where the minor's interest has to be protected in any case. Guardian and Ward Act 1890. This is an act to make rules for the minor. In minor, you mean to say that a minor has to do something. For example, there is एक बच्चा है, उसके वालिदैन फौत हो गए हैं. Now he has to do certain actions. He has to inherit property. अब उसकी जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर गया है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको बेचना है, सेल करना है, गिफ्ट करना है, तो कौन करेगा? उसके लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कम्स इनटू प्ले. द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट डिफाइंस द माइनर. उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है. गार्डियंस आर द पर्सन्स हु कैन अप्लाई फॉर गार्डियनशिप ऑफ माइनर. राइट? The district judge has the jurisdiction to try the matters under the Guardian and Ward Act. While appointing a guardian of any kind, the court shall consider the welfare of minor. अब देखिए, एक जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वालिद साहब फौत हो गए, वालिदा जिंदा है. अब उस बच्चे की नाम जो प्रॉपर्टी आई है, उस प्रॉपर्टी को उस बच्चे ने या उसकी मदर ने सेल करना है तो बच्चे के नाम. बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता सेल का, या वो उसको रेंट पे नहीं दे सकता, तो कैसे होगा? वो अप्लाई करेगी उसकी मदर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कोड के तहत कि आई मे बी अपॉइंटेड एज गार्डियन ऑफ द माइनर. हिज फादर हैज एक्सपायर्ड, आई एम द नेचुरल मदर एंड आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर. आई विल ऑलवेज मेक डिसीजंस which will be in the favor of the minor. And now I want to dispose of his property for the welfare of the minor. So court will consider various factors into consideration,
and then shall appoint a guardian. For instance, अगर मदर भी किसी रोड एक्सीडेंट में, मदर और फादर दोनों फौत हो गए, तो कौन आएगा? ग्रैंडफादर, elder brother. So one has to come to the court and satisfy the court that I shall not go against the interest of minor and I may be appointed guardian. Then court shall appoint him guardian, and he shall sign contract, sale deeds, gift deeds, tenant agreement, etc. on behalf of minor after he is appointed by the court. Minors are often considered to lack the legal capacity to enter into contract. This means they are not bound by most contracts they enter into, and they can typically void mean cancel. They can cancel the contract at their discretion. अगर उन्होंने कोई agreement कर लिया है, तो they can later say and get it cancelled through court कि I have made this agreement, but I have made a mistake. I was not aware of my rights, so the other party should not take good advantage of it. So that contract can be cancelled. Now there are certain exceptions where minors can file, can contract, can deal things. What are those? These are exceptions. For example, contracts for essential items like food, clothing, and shelters are generally enforceable against minors. Additionally, contracts that are entirely for the minor's benefit, such as contract for educational services, are often enforceable. जैसे कि आजकल आपने देखा इंश्योरेंस कंपनीज की मुख्तलिफ एजुकेशन स्कीम्स आई हुई हैं, तो जब वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ उस स्कीम में आगे जाएगा कि वो उसको बेनिफिट दे रही है एजुकेशन का, तो वो जो माइनर साइन करेगा उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ, वो इन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि वो किसकी फेवर में है? वो माइनर की फेवर में है. तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर ने साइन किया और वो माइनर की फेवर में है, उसमें सप्लाई ऑफ क्लोथिंग है, सप्लाई ऑफ फूड है, शेल्टर है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्फनेज में वो बच्चा चला जाता है, किसी उसमें यतीम खाने में चला जाता है अपनी मर्जी से, और जाके खुद साइन करता है फॉर्म की मेरे वालिदैन फौत हो गए, मैं आना चाहता हूँ, तो वो इन्फोर्सेबल होंगे. तो ये एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ की. जो प्रिंसिपल जनरली अप्लाइड टू एग्रीमेंट विद माइनर्स, वो अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ. वाइडेबल नॉट वाइड. While minors can void contract, it is important to note that the contract isn't automatically void. ये याद रखिएगा, जब माइनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली वाइड नहीं हो जाएगा कि उसने वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा और वो खुद ही वाइड होते जाएंगे. नहीं, इंस्टेड इट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर. माइनर खुद कहेगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहता हूँ, अदरवाइज नहीं. दिस मीन्स that a minor can choose to either uphold the contract or void it. यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा. माइनर आएगा, खुद से कहेगा कि ये मैंने गलती की है, मैं इसको अब आगे नहीं चलाना चाहता, रीजंस बताएगा, फिर वो कैंसिल होगा या वाइड होगा, अदरवाइज वो अपहोल्ड हो सकता है, वो चल सकता है. रेस्टिट्यूशन. If a minor voids a contract, they are generally required to return any consideration, money, goods, etc. that they have received under the contract, as long as it is still in their possession. This is to prevent minor from unjustly benefiting from voiding a contract. For example, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अब आपने उसकी कुछ प्लॉट बेच दिया, उसकी कोई कंसिडरेशन ले ली, तो अब आप ये नहीं हो सकता कि अब आप उसको वाइड कर दें और वो सेल कैंसिल होगी. नहीं, आपने पैसे ले लिए हैं, पैसे आपके पास हैं, आप वो वापस करेंगे. ये माइनर को ये इसलिए रखा गया है रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल कि माइनर उसका बेनिफिट ना उठा ले. जो प्रिंसिपल जनरली अप्लाई होते हैं गार्डियन के लिए, गार्डियन और पेरेंट्स. इन सम केसेस अ माइनर्स contract may become binding if it is entered into with the consent or involvement of parents or guardians. However, this is not a universal principle and can vary by jurisdiction. यानी अगर आप पेरेंट की, गार्डियन की कंसेंट से आपने कोई वो किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो दैट कैन प्रिवेल. रेटिफिकेशन अलबत्ता ज़रूरी. आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज बिकमिंग एन अडल्ट, a person can choose to ratify
a contract they entered into as a minor, making it legally binding. अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने उसको पेंडिंग रखा जब तक कि आप उसको रेटिफाई नहीं कर जाते, और अगर आप एज माइनर हो के उसको रेटिफाई कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन ऑपरेशन आ जाएगा. अब आ जाते हैं जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो पागल आदमी है. A person of unsound mind, also referred as a person with a mental incapacity or mental illness, is an individual who is not considered to be of sound mental health and may be unable to make decisions or take certain actions on their own. तो वो बंदा जिसका ज़हनी कैफियत दुरुस्त नहीं है, कोई नफसियाती मरीज़ है, कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो ऐसे बंदे का भी गार्डियन अपॉइंट होगा और वो भी अपने फैसले खुद नहीं कर सकता. मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001, ये ऑर्डिनेंस 2001 में ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ. और अब आप देखें कि ये ऑर्डिनेंस कहता है एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू देयर केयर एंड ट्रीटमेंट and management of their property and other related matters. Whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to treatment and care of mentally disordered person to make better provisions for their care, treatment, management of properties and affairs, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, and to encourage community care of such mentally disordered person, and further to provide for the promotion of mental health and prevention of mental disorder. तो ये जनाब ऑर्डिनेंस 2001. पहले हमने देखा कि माइनर के लिए कौन सा ऑर्डिनेंस है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, और माइनर के लिए कौन सा एक्ट है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001. अब आप देखें ये स्लाइड में लिखा हुआ है, द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट स्टैंड सस्पेंडेड इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर द 14th day of October 99 and the provisional constitutional order number 1 of 99, and whereas the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. Now therefore, in pursuance of the proclamation of emergency of the 14th day of October 99 and provisional constitutional order number 1 of 99, read with the provisional constitutional amendment order number 9 of 99, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following ordinance, namely the ordinance may be called मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001. अब आपने देखे इसके अंदर जब मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगी हुई हो, सदर ने खुद से खुद को अपॉइंट कर लिया हो एज अ प्रेसिडेंट, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो, तो वही उसको अनेबल करती है कि वो ज़रूरत पड़े तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर दे. तो उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी किया, और इस ऑर्डिनेंस से फिर जो है वो मेंटल लोगों की ट्रीटमेंट का, उनकी केयर का काम जो है वो शुरू हो गया. अब आ जाते हैं लीगल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद अनसाउंड माइंड, जनरल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल. अब मैं आपको बताता हूँ. इनकैपेसिटी टू मेक डिसीजन, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मे लैक द कैपेसिटी टू मेक रैशनल डिसीजन और understand the consequences of their actions. This can result from mental illness, cognitive impairment, or other mental health issues. अब क्या होगा जी, लीगल गार्डियनशिप, उसका भी लीगल गार्डियन ही लगेगा. In many legal systems, when a person is deemed to be of unsound mind and unable to make decisions for themselves, a legal guardian may be appointed. The guardian is responsible for making decisions on individual behalf, often with a focus on their best interest. अब जो भी गार्डियन अपॉइंट होगा वो क्या होगा, उसने भी यही ज़हन में रखना है कि मैंने जो अनसाउंड माइंड है, जो बंदा जो पागल है, नीम पागल है, मैंने उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है जी. अब इसका क्या होगा जी, सबसे पहले उसकी मेडिकल इवेल्युएशन होगी,
آپ جب بھی جیسے آپ مائنر کے لیے گارڈین اپوائنٹ ہونے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچے سے رشتہ کیا ہے، کیا آپ مدر ہیں، کیا آپ دادا ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ سارا دیکھا جاتا ہے. یہاں کیا ہوگا، پہلے ایویلویشن ہوگی ٹو ڈیٹرمن ویدر سم ون از آف انساؤنڈ مائنڈ. میڈیکل اور psychiatric evaluation may be conducted. The evaluation can help diagnose mental illness and assess the person's ability to make decisions. جب بھی کوئی بندہ اس کا اپوائنٹ ہونے جائے گا تو کورٹ سب سے پہلے کیا کرے گی، ایک آرڈر کرے گی، ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دلائے گی جو ڈاکٹرز پہ ڈپینڈ ہوگا، جس میں نیورولوجسٹ ہوں گے، سائیکیٹرسٹ ہوں گے، جو ایویلویٹ کر کے رپورٹ دیں گے کورٹ کو. The capacity of individuals with mental illness can vary widely. Some individuals may still have the capacity to make certain decisions, while others may require full guardianship for all matters. اب اس کے اندر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کی النس اس طرح کی ہے کہ کبھی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں کورٹ پھر اکارڈنگلی ڈیسیژن دیتی ہے. اب کیا ہوتا ہے جی، ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر. Persons of unsound mind may require treatment and care for their mental health condition. This can include therapy, medication, hospitalization or other forms of treatment. جب بھی کوئی بندہ جائے گا تو وہ یہ شو کرے گا کہ بندہ آلریڈی پیشنٹ جو ہے وہ انڈر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لہٰذا وہ ٹریٹمنٹ اس کی نہ صرف چلے گی، کورٹ اس کے اوپر دھیان دے گی اور اس کو جلد از جلد ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گی. Civil commitment. In cases where a person poses a danger to themselves or others due to their mental condition, civil commitment may be considered. دیکھیں یہ لفظ کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب ہے کنفائنمنٹ نہیں، ایک ہوتا ہے کنفائنمنٹ. کنفائنمنٹ جیل ہوتی ہے، بندے کو بند کر دیا جاتا ہے جوڈیشل لاک اپ میں، تھانے میں، حوالات میں. لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے سول کمٹمنٹ. جیسے آپ نے دیکھا بعض لوگ قید کر لی جاتے ہیں، بعض نظر بند کر دیے جاتے ہیں. تو جو نظر بند ہے وہ پروٹیکٹڈ کیئر میں، پروٹیکٹڈ کسٹڈی میں. اسی طرح یہاں پر کمٹمنٹ ہے. سول کمٹمنٹ الاؤز فار انوالنٹری ہاسپٹلائزیشن. دیکھیں کوئی بھی پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دنیا ساری پاگل ہے. تو وہ جو بندہ ہے اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو پاگل نہیں کہنا، لہٰذا وہ کبھی والنٹیرلی ہاسپٹلائز نہیں ہوگا. اس کو جب بھی ہاسپٹلائز کیا جائے گا فورسفلی کیا جائے گا. کیوں کہ چانسز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہ نقصان کر لے، وہ پبلک کو نقصان نہ کر دے. بعض لوگ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے پاگلوں کو کیا کیا جائے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے پاگل خانوں کے اندر. ویسے ان کا نام پاگل خانہ نہیں ہوتا، نام تو ان کا مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے، ہاسپٹلائزیشن ہی ان کی ہوتی ہے. اور سم ٹائم کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں، سڑک پہ سر مار دیں گے، دیواروں سے سر ٹکرائیں گے. تو ان کو بچانے کے لیے ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر پھر وہ اسٹرکٹلی لیگل پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے ان کے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. Rights and protections. While individuals of unsound mind may have limited decision-making capacity, they still have certain legal rights and protection. Law and regulations vary, but in many cases, these individuals have the right to due process, access to legal representation, and protection against abuse or neglect. دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو نگلیکٹ نہ کیا جائے، اس کو ابیوز نہ کیا جائے. بعض لوگ پاگل لوگوں کو ریڈیو پہ ڈال کے ان سے بھیک منگواتے ہیں، بعض لوگ پاگلوں کو ایک لمبا چوگا پہنا کے ان کے شام میں جتنے لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں. یا آپ اس کو نگلیکٹ تو آپ کسی کو کریں گے تو وہ نہیں بھی پاگل تو پاگل ہو جائے گا. گھر میں 4 بچے ہوں، آپ 3 کو توجہ دیں، ایک کو آپ توجہ نہ دیں تو کیا ہوگا، الٹیمیٹلی وہ ایک دن پاگل ہو جائے گا. تو نگلیکٹ نہ ہونا یہ اس کا حق ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، یہ اس کا حق ہے. بے شک وہ فیصلے نہیں کر سکتا لیکن اس کے حقوق البتہ ہیں.
اب اس کو حق ہے کہ اس کا کوئی وکیل بھی ہو، اس کو حق ہے اس کا کوئی گارڈین بھی ہو، تمام حقوق اس کو حاصل ہیں۔ ریویو اینڈ ری اسیسمنٹ، جب بھی کبھی کوئی بندہ پاگل ہوگا تو اس کو ریویو کیا جائے گا، ری اسیس کیا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ The legal status and guardianship of a person of unsound mind may be periodically reviewed and reassessed. If their conditions improve, they may regain some or all the decision-making capacities. آپ نے گارڈین بن گئے، پتہ چلا جی بندہ ٹھیک ہو گئے، آپ نے اس کی گارڈینشپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جائیداد جو ہے وہ بیچ دی، کچھ خود پیسے کھا لیے، کچھ اس پہ ویلفیئر پہ لگا دیے، کچھ بھی کر لیا۔ تو کورٹ کیا کرتی ہے، جب کسی کو گارڈین لگاتی ہے تو وہ ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد وہ اس کی ری اسیسمنٹ کرواتی ہے، اور اگر وہ پاگل ہی ہو تو پھر اس کی وہ جو گارڈین شپ ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، ادروائز وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہمارا آخری جو اگلا سیگمنٹ ہے اس لیکچر کا، وہ ہے فری کنسنٹ۔ کوئی بھی کانٹریکٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کے اندر فری کنسنٹ بہت ضروری ہے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے آپ نے کوئی بھی کانٹریکٹ کرنا ہے۔ Free consent is a fundamental principle in contract law and various other legal contexts. It refers to the idea that for a contract or agreement to be legally valid, the parties involved must enter into it willingly, without any form of coercion, fraud, misrepresentation, undue influence or mistake. یہاں پر یہ چیزیں آئیں گی وہ فری کنسنٹ نہیں رہے گی۔ فری کنسنٹ امپلائز دیٹ پارٹیز آر میکنگ انفارمڈ اینڈ ولنٹری چوائسز وین انٹرنگ انٹو اے کانٹریکٹ۔ فری کنسنٹ تبھی ہوگی کہ وہ انفارمڈ ڈیسیژن میک کریں گے، ان کو پتہ ہوگا پہلے سے کہ ہم نے یہ کرنے جا رہے ہیں، میں کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہا ہوں، میں کچھ بیچنے جا رہا ہوں، میں شادی کرنے جا رہا ہوں، اس کو پہلے سے انفارمڈ ہوگا، ادروائز وہ فری کنسنٹ میں نہیں آئے گا۔ کسی بچی کو آپ سڈنلی اٹھائیں، اسے اٹھو تمہاری بارات آئی ہے، چلو شادی کے منڈل پہ بیٹھ جاؤ یا شادی کے اسٹیج پہ بیٹھ جاؤ اور یہاں سائن کرو، تو وہ فری کنسنٹ نہیں ہوگی۔ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس کی پہلے مائیں ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، مائیں ہوتی ہے، مہندی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے شادی ہوتی ہے۔ تو یہ انفارم ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ انفارم ڈیسیژن میں آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں نے یہ چیز امپورٹ کرنی ہے، میں نے یہ چیز ایکسپورٹ کرنی ہے، میں نے یہ را مٹیریل خریدنے ہیں، میں نے یہ لیبر کانٹریکٹ دینے ہیں، تو پھر آپ وہ انفارم ڈیسیژن کرتے ہیں۔ ایسے ون فائن مارننگ اٹھ کے آپ کو نیا فیصلہ کر لیں تو ایسا کانٹریکٹ جو ہے وہ فری کنسنٹ کے دائرے میں نہیں آتا۔ For free consent to exist, both parties must have full knowledge of the terms implication of the contract, and they must enter into it voluntarily without any external pressure or deceptive tactics. یہ وہی بات ہے، اسی کو انہوں نے گھما پھرا کے اچھے الفاظ میں کہہ دیے کہ وہ کسی ایکسٹرنل پریشر میں نہ ہوں، کسی دھوکے میں نہ آئیں، تو پھر ہی فری کنسنٹ ہوگی۔ Ensuring free consent is fundamental aspect of contract law to protect individuals from unfair or unethical practices. تو یہ ہے جناب فری کنسنٹ۔ اب فری کنسنٹ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایبسنس آف کورین ہو، یعنی جب آپ کبھی کانٹریکٹ پڑھیں گے سیل کا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بلا جبر و کرا، بغیر بقائمی ہوش و حواس میں یہ دستخط کر رہا ہوں گواہان کی موجودگی میں۔ اس میں یہ لفظ ڈالا جاتا ہے بلا جبر و کرا بقائمی ہوش و حواس۔ تو ایبسنس آف کورین پہلا ایلیمنٹ ہے جو فری کنسنٹ بنائے گا۔ کورین ریفرز ٹو یوز آف فورس، تھریٹس اور پریشر ٹو کمپیل سم ون ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ اگینسٹ دیئر ول۔ A contract entered into under duress or coercion is generally voidable. آپ نے ایک بندے کا بچہ اغوا کر لیا، اس کو فون پہ بتا دیا کہ بچے کو تب چھوڑیں گے جب تم یہ پراپرٹی فلاں کو بیچ دو گے۔ ایسا کہ ہوتا ہے جیسے بیریا ٹاؤن کے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں یا یہ جو لوگ تھے کھوکھر لوگ، یہ جو مختلف ہاؤسنگ، یہ جو لینڈ گریبرز ہیں، یہ لینڈ مافیاز جو ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی سیدھے ہاتھوں زمین نہیں بیچ رہا تو اس کو
دوسرے طریقے سے مجبور کر دیا گیا. تو ایسا کوئی معاملہ کیا، آپ کو گن پوائنٹ پہ آپ سے دستخط کرا لیے، آپ سے جو ہے وہ بچہ اغوا کر کے آپ کو پریشرائز کر لیا، تو یہ وہ ساری وہ ایبسنس آف یہ کورشن ہو جائے گی، اور اس کی ایبسنس فری کنسنٹ کے لیے ضروری ہے. ایبسنس آف فراڈ. Fraud occurs when one party intentionally misrepresents or conceals material facts to deceive the other party, leading them to make a contract they would not have otherwise agreed to. A contract based on fraud can be voided. آپ نے ایک زمین بیچی، اس کے اندر کچھ ایسے ڈیفیکٹس تھے، یعنی وہ فلنگ ہوئی تھی، آپ نے پلاٹ بیچ دیا. بعد میں وہ جب گیا، اس نے وہاں پر سائل ٹیسٹنگ کرائی تو پتہ چلا 35 فٹ تک کی فلنگ ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ 35 فٹ ڈیپ وہ ایکسکیویٹ کرے گا، وہاں سے وہ بنیادیں اٹھائے گا. تو یہ بہت بڑا اس کے اندر ڈیفیکٹ تھا جو اس نے ریویل نہیں کیا، اور اگر وہ ریویل کرتا تو وہ لیتا ہی نہ. یا پراپرٹی پہ ایک جھگڑا ہوا ہے، اس پہ اسٹے آرڈر ہوا ہے، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں، کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. اسی طرح F10 میں ایک بنگلہ تھا جس کو ایک پارٹی نے رینٹ پہ دے دیا، اور انہوں نے اس میں گیسٹ ہاؤس بنا دیا. انہوں نے نہیں انفارم کیا انہیں کہ بھئی ہمارا اس گھر کی اونرشپ پہ ایک لیڈی کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے کورٹ میں. پوزیشن ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو دے دیا. اب گیسٹ ہاؤس والوں نے گیسٹ ہاؤس کے حساب سے وہاں پر ہر کمرے میں ڈبل بیڈ رکھا، شیشہ لگایا، یعنی جو بھی ایک ہوٹل کی ایک گیسٹ روم کی ریکوائرمنٹ ہے، ریسیپشن ڈیسک بنایا، مختلف چیزیں کی. اور جب یہ سارا کچھ وہ کر چکے، سال 12 مہینے، سال 18 مہینے وہ گیسٹ ہاؤس چلا، تو وہ جو فیصلہ تھا وہ اس لیڈی کے حق میں ہو گیا جس کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا. اب وہ لیڈی آ گئی، اس نے کہا جی نو آئی ایم دی اونر، میرے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا، میرے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا. جب آپ کا کانٹریکٹ ہوا اس وقت پوزیشن اس کے پاس تھی، اور وہ پوزیشن وہ اللیگلی پوزیشن میں تھا، کورٹ نے میرے حق میں کر دیا. اب آپ یہ اٹھائیں سامان اور اب یہاں سے چلے جائیں. اب کیا ہوگا؟ اب تو رائٹ اونرشپ کسی اور کی ہے، وہ ٹیننسی ایگریمنٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی. وہ کیا کرے گی؟ وہ ایوکشن پٹیشن ڈالے گی رینٹ کنٹرولر کے پاس، اور وہاں سے آپ کو ایوکٹ کروا دے گی تھرو بیلف. کورٹ کا بیلف آئے گا، آپ کو کہے گا میاں سامان اٹھاؤ، ورنہ ہم سامان اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور اس کا خرچہ بھی آپ سے لیں گے. تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ وہاں سے چھوڑ دیں گے. اب کریں گے کیا؟ ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ جب اپنا سامان اٹھا کے گیسٹ ہاؤس ختم کر کے چلے جائیں گے تو پھر وہ ایک سوٹ فائل کریں گے، سوٹ فار ڈیمیجز، جس کو کہتے ہیں ہرجانے کا، کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے تمہارے فراڈ کی وجہ سے، تم نے مجھے یہ ڈسکلوز نہیں کیا، میں نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، آپ کے اس فراڈ کی وجہ سے مجھے اتنا لاس ہو گیا، اب میرا لاس جو ہے وہ تم پورا کرو. تو وہ یہ ثبوت دے گا کورٹ کو، اپنے بزنس کے سکسیسفل ہونے کے ثبوت دے گا، اور وہ سارا خرچہ جو اس کو ہوا ہے وہ لے کے وہ ہرجانہ بھی کرے گا. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ مینٹل ٹارچر جو اس کو ہوا، جو اس کو مینٹل ایگنیز ہوئی، جو اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، اس کا بھی وہ بینیفٹ یعنی ہرجانہ لے سکتا ہے. ڈیمیجز فار مینٹل ٹارچر، ڈیمیجز فار لاس آف ریپیوٹ. اینڈ ظاہر ہے آپ نے گیسٹ ہاؤس بنایا، اس کی ایک ریپوٹیشن تھی، پتہ چلا جی اچانک بند ہو گیا، لوگ تو پھر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب شک و شبہ میں کوئی پڑ گیا تو برانڈ نیم جو ہے وہ ختم ہو گیا، مارکیٹنگ اس کی ڈراپ ہو گئی، مارکیٹ ڈراپ ہو گئی. اب اس کو دوبارہ وہ ری گین کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ایبسنس آف فراڈ. فراڈ ہوگا تو فری ول نہیں کنسیڈر کی جائے گی. مس ریپرزنٹیشن، ایبسنس آف مس ریپرزنٹیشن، یعنی آپ نے کوئی فیکٹ جو ہیں وہ چھپائے نہیں، لیکن آپ نے غلط بیان کر دیے، مس ریپرزنٹیشن کر دی. جیسے آپ نے ایک گائے ہے، آپ نے کہا جی یہ 11 کلو دودھ دیتی ہے ایک ٹائم، تو آپ نے اس کو ہارمونک انجیکشن لگوایا اور ثابت کر دیے. لیکن ایک ہارمونک انجیکشن نے اس کی ساری جو بایو ڈائیورسٹی، اس کی جو ساری وہ جو سسٹم ہے اس کا نیچرلی گروتھ کا، نیچرلی دوبارہ
مطلب بچہ دوبارہ اس کا بچہ ہو، دوبارہ وہ پریگننٹ ہو، دوبارہ اس کے اندر پھر سے مطلب وہ اس پروسیس میں سے گزرے، وہ ختم ہو گیا، تو کیا ہوا؟ یہ آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ اسی طرح آپ مس ریپرزینٹ کر دیتے ہیں، چیز 2 روپے کی ہوتی ہے، 10 روپے کی بتا کے آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اتنا بڑا جو مس ریپرزنٹیشن فیکٹس کی کہ یہ کام بھی کرے گی، یہ کام بھی کرے گی، آپ نے گاڑی بیچ دی یہ کہہ کے کہ گاڑی جو ہے نا یہ ایوریج دیتی ہے 35 کلومیٹر، تو وہ لے گیا گاڑی، 10 دن اس نے چلائی تو پتہ چلا کہ وہ ایوریج اتنی نہیں دے رہی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہوگا۔ آپ نے کہا گاڑی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے، اور بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ ایکسیڈنٹڈ نکلی، تو یہ ساری چیزیں یہ مس ریپرزنٹیشن میں ہوتی ہیں۔ فراڈ تو ہوتا ہے نا جو آپ نے مطلب کوئی چیز چھپائی، اور مس ریپرزنٹیشن یعنی آپ نے توڑ موڑ کے فیکٹس کو پیش کیا۔ انڈیو انفلوئنس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں انڈیو انفلوئنس آئے گا تو وہ کانٹریکٹ بھی وائڈیبل کیا جا سکتا ہے، کیری بھی کیا جا سکتا ہے۔ انڈیو انفلوئنس کیا ہوگا؟ انفلوئنس ریفرز ٹو situation where one party usually is in a position of power or trust exerts excessive pressure or influence on the other party, making it difficult for them to exercise independent judgment. Contracts under undue influence can be void. جیسے کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، پیر اور مرید کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو ظاہر پیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مریدین پہ ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ مرید جو ہیں وہ سستی چیز پیر صاحب کہتے ہیں میں اتنے کی لوں گا، جی آپ لے لیں، اتنی کی لے لیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے پیر کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز سستی بیچ دی تو اس کا نقصان آپ کو ہوا، تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ بھی وائڈیبل ہے بعد میں اس کو، کیونکہ آپ دونوں کے بیچ میں ایکول سٹیٹس نہیں تھا۔ ایبسنس آف مسٹیک occurs when both parties have a mutual misunderstanding about a fundamental aspect of the contract. There are 2 types of mistakes: mutual mistakes, both parties are mistaken, and unilateral mistake, one party is mistaken, the other is not. Contract based on mutual mistakes can be void. یعنی ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں دونوں پارٹیاں غلطی کر گئیں وہ تو دونوں مل کے وائڈ کر لیں گی، ختم کر دیں گی، لیکن جہاں ایک پارٹی نے غلطی کی دوسری نے اس کا فائدہ اٹھا لیا تو یہ جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ مثال طور پہ ایک کانٹریکٹ تھا، اس میں 7 لاکھ کا سودا ہوا، 7 لاکھ کا سودا ہوا، آپ نے اس میں ایک 0 اور ڈال دیا، ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی۔ اب دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بھائی سودا 7 لاکھ کا ہوا تھا، اب یہ تم اس کو 70 لاکھ کا بنا رہے ہو، تو یہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی نہیں، اب آپ نے سائن کر لی، مجھے 70 لاکھ ہی دو۔ تو یہ وہ مسٹیک ہے جو ایک پارٹی نے کی ہے، دوسری نے نہیں کی۔ اور اگر اس نے سائن کر دیا ہے تو دین دے کین بوتھ سے کہ بھئی یہ مسٹیک ہے، یہ مسٹیک کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ مجھ سے 70 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ تو مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اگر مسٹیک ہوگی تو بھی فری کنسنٹ نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں کے سوال بھی آئیں گے، تو اس کو ہم باقی جو پورشن ہے اس کو ہم بعد میں کور کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے کرنا ہے، اور میری ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اپنا کمنٹس میں اپنا رول نمبر لکھنا ہے تاکہ میں آپ کو پریزنٹ مارک کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔